اور ایک نابینا صحابی تھے، حدیث مبارک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے وضو کرو۔ وہ وضو کر کے جب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اور دعا سکھائی اس میں کیا لفظ تھے؟ اس میں لفظ تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں، مجھے عطا فرما۔ تو صحابی نے جب وہ دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اس میں پیش کیا تو ان کی دعا اتنی تیزی سے قبول ہوئی کہ جو وہ آنکھیں مانگ رہے تھے بڑے عرصے سے اللہ سے، نہ ملی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کے مطابق حضور کے وسیلہ سے انہوں نے مانگا تو رب نے انہیں عطا فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو وسیلہ ہے اسے تلاش کرنا ہوگا، اس کو حاصل کرنا ہوگا، اس کو پانا ہوگا، تاکہ دعا کے ذریعے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جلد عطا فرما دے۔ آداب دعا کیا ہے؟ آداب دعا میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک کرے، اور جب اپنے جسم کو غسل دے لے، اپنے کپڑوں کو پاک پہن لے تو اس کے بعد پھر اپنے دل اور دماغ کو غسل دے۔ دل اور دماغ کا غسل کیا ہے؟ دل اور دماغ کی طہارت کیا ہے؟ پاکیزگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں۔ دعا کرنے سے پہلے آپ اللہ سے عہد جدید کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ میں بھٹک گیا تھا، شیطان کے وسوسوں میں آ گیا تھا، شیطان کے چکر میں آ گیا تھا، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، میں غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہا، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہا۔ اللہ مجھے اب احساس ہوا ہے، میں نادم بھی ہوں اپنے گناہوں پر اور تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یعنی جسم اور کپڑوں کو پاک کرنے کے بعد آپ کا دل اور دماغ تب پاک ہوگا کہ جب آپ آنسو بہا کے اپنے ماضی پر نادم ہوں گے، اور پھر اللہ کے حضور بیٹھ کے، اب بیٹھ کے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا کرنے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور وہ توجہ کس طرح ہو کہ اس طرح کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ تصور نہیں جما سکتے، نہیں پختہ کر سکتے، تو پھر یہ تصور آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ قرآن کے فلسفے کے مطابق انسان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا اللہ مسترد نہیں فرماتا۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور قبولیت جو ہے اس کے اور اس دعا کے نتیجے میں عطا ہونا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ قبولیت ہو گئی، ایک ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کب ہوگا۔ اب دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس دعا کے صلہ میں عطا کب فرماتا ہے اس کا فیصلہ اللہ خود کرتا ہے کہ میں اس کو یہ نعمت جو اس نے مانگی ہے اس کو کب عطا کرنی ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان کو یہ سوچ، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، عطا کا مسئلہ الگ ہے۔ اب آئیے عطا پر میں بات کر دوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نعمتیں عطا فرما رہا ہوگا، اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں کہ خود حیران ہوگا کہ اللہ یہ اتنی نعمتیں تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کیا، جو میں نے عمل کیا تھا وہ نعمتیں تو مجھے عطا کر چکا، تو اس کے بعد یہ اتنی نعمتیں؟ فرمایا کہ یہ تیری دعائیں ہیں جو تو نے مانگی تھیں، اور ان دعاؤں کو جو ثمرہ تھا، جو نتیجہ تھا، جو فضل ہم نے تجھے دینا تھا وہ ہم دنیا میں کچھ تیری دعاؤں کا ہم نے تجھے نتیجہ دے دیا تھا، اور کچھ تیری دعائیں قبول کر کے تیری آخرت کے لیے رکھ لی تھیں۔ لہٰذا اب یہ جتنا کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو بندہ جب یہ سنے گا تو اس کا چہرہ تھوڑا سا غم زدہ ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے نعمتیں مل رہی ہیں تو غم زدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ دنیا کی زندگی اتنی فانی ہے، اتنی جلدی گزر جانے والی ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہتا اللہ مجھے ان دعاؤں میں سے کسی دعا کا صلہ دنیا میں نہ دینا، آخرت میں دینا۔ آج میرے سامنے ان دعاؤں کا نتیجہ اور صلہ آ رہا ہے، کاش وہ دعائیں جو تو نے مجھے دنیا میں عطا فرمائی تھیں ان کا صلہ بھی تو آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ جو سبب ہے اور وسیلہ ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں رکھا ہے، خواہ اس کی زندگی دنیاوی ہو، اس کی زندگی روحانی ہو، علمی فکری زندگی ہو، ہر زندگی میں اس کو ارتقاء کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلہ مقرر کیا ہے، اور بغیر وسیلے وہ طاقتور خود بھی کچھ نہیں دیتا۔ جب اس نے دینے کے لیے ہمیں ایک وسیلہ مقرر کیا ہے، تو جب ہم اس سے کوئی مانگیں گے تو اسی تعلیم کی روشنی میں، اسی وضاحت کی روشنی میں، اسی اس کے سکھائے ہوئے سبق کی روشنی میں ہمیں بھی اس کے وسیلہ مانگنا پڑے گا۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں، رسول اعظام کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں فرمائی، اور دعا کیا کریں؟ اے اللہ، جس طرح تو نے ان پر نعمتیں فرمائی، ان پر انعام فرمایا، ان پر اکرام فرمایا، ان کے صدقے میں مجھ پر بھی نعمتیں عطا فرما، مجھ پر بھی اکرام فرما۔ یہ تین آداب کا جو بھی خیال کر کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔